بنی اسرائیل کے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک بستی میں طاؤس نامی ایک شخص رہتا تھا، جس کی شادی ایک بے انتہا حسین و جمیل عورت سے ہوئی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے حسن کا وہ شاہکار بنا رکھا تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے، اور وہ اپنے وقت کی گویا کوئی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ یہ طاؤس اپنی اس شریک حیات پر اپنی جان چھڑکتا تھا، اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار تھا کہ اس کی ایک خوشی پر اپنی زندگی کی ہر آسائش قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتا، مگر افسوس کہ ان کی خوشیوں کو زمانے کی نظر لگ گئی۔ ابھی ان کی محبت عروج پر ہی تھی کہ اچانک زندگی کا سورج ڈھلنے لگا، اور اس کی نوجوان بیوی ایک ایسی پراسرار اور لا علاج بیماری کا شکار ہو گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تمام تر خوبصورتی اور جسمانی طاقت کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ طاؤس نے اپنی بساط سے بڑھ کر اس کا علاج کروایا، دن رات ایک کر دیے، حکیموں اور طبیبوں کے چکر کاٹے، اپنا سارا مال پانی کی طرح بہا دیا، مگر تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا تھا؟ بالآخر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ شدید بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے محض چند ہی دنوں میں اس دار فانی سے کوچ کر گئی اور ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سو گئی۔ بیوی کا اس طرح اچانک دنیا سے چلے جانا اور یہ ناگہانی ابدی جدائی اس بدبخت طاؤس کے لیے ایک ایسا ہولناک صدمہ تھی جس نے اس کی ہستی کو اندر سے بالکل چکنا چور کر دیا اور اس کا ذہنی توازن تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اس صدمے کو کسی طور پر برداشت نہ کر پاتا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی دن سے اپنی بیوی کی قبر کا مجاور بن کر بیٹھ گیا۔ اب اس کا اوڑھنا بچھونا وہی قبرستان تھا۔ وہ دن رات وہاں خون کے آنسو بہاتا، شدید سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر وہیں جاگتا، وہیں روتا، اور جب نڈال ہو جاتا تو تڑپ کر اس مٹی کے ڈھیر پر لیٹ جاتا۔ بستی کے لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس پر دیوانگی کا عالم طاری تھا، اور روتے روتے اس نے قبرستان کی خاک چھاننے میں ایک طویل اور دردناک عرصہ گزار دیا۔ ایک دن یہ طاؤس معمول کے مطابق اپنی اسی غمگین حالت میں سر پکڑے زارو قطع رو رہا تھا، اور اس کی آہیں آسمان کو ہلا رہی تھی کہ اتفاقاً اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس اجڑے ہوئے انسان کو اس حالت زار میں دیکھا تو انتہائی شفقت کے ساتھ اس کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کرتا تھا، بڑی ہی محبت کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہیں کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی حالات زار دیکھی، تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی اطاعت سے تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ طاؤس نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک جاگ اٹھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ حیرت اور خاموشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دم سادے اللہ کے جلیل القدر نبی کا منہ تکنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شکستہ حال شوہر کو دلاسا دینے کے بعد پوری جلالت اور وقار کے ساتھ اس مٹی کے ڈھیر کے سامنے کھڑے ہو گئے جس کی طرف طاؤس نے اشارہ کیا تھا۔ آپ نے اپنے رب کے حضور دل ہی دل میں التجا کی اور پھر پوری ایمانی قوت کے ساتھ اپنا وہ معجزاتی عصا مبارک اٹھایا جو اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈالنے کی طاقت رکھتا تھا، اور اسے پوری قوت سے اس مٹی پر لگا دیا۔ ابھی عصا قبر کی مٹی سے مس ہی ہوا تھا کہ اچانک پورا قبرستان ایک ہولناک اور گرجدار آواز سے گونج اٹھا۔ زمین میں ایک شدید ارتعاش پیدا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر بیچوں بیچ سے ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی۔
ताउस की तो जैसे सांसें ही हलक में अटक गईं कि अब इसकी नाजुक अंदाम और हसीनो जमील बीवी इसके सामने आने वाली है। लेकिन मट्टी उड़ते ही जो मंजर सामने आया उसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। कब्र के अंदर से कोई नाजुक और गोरी चिट्टी औरत नहीं, बल्कि एक तवील अलकामत डरौना और कोयले की तरह काला स्याह हबशी बरामद हुआ। उस हबशी की हालत इस कदर इबरतनाक और हौलनाक थी कि कोई कमजोर दिल इंसान उसे देखकर ही जान दे देता। उसके मुंह हलक और जुबान से आग के तेज और सुर्ख शोले लपक रहे थे, जैसे उसके अंदर जहन्नम की भट्टी दहक रही हो। और उससे भी ज्यादा हौलनाक मंजर ये था, उसकी शर्मगाह को बेशुमार जहरीले और मोटे मोटे कीड़े मकोड़े अंदर से नोच नोच कर खा रहे थे और वो दर्द से बिलबिला रहा था। उस हबशी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और सामने अल्लाह के सच्चे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूरानी चेहरे पर उसकी नजर पड़ी तो वो खौफ और निदामत से कांप उठा। उसने फौरन तौबा की नीयत से ऊंची आवाज में कलमा पढ़ा और पुकारा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इस अजाब के मारे शख्स की जुबान से तौहीद का इकरार सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ए हबशी, मुझे ये तो बता कि तेरी इस जुबान और मुंह से ये आग के शोले क्यों निकल रहे हैं और तू किस जुर्म की पादाश में इस हौलनाक अजाब में मुब्तला है। उस हबशी ने रोते हुए इंतहाई लरजती और दर्दनाक आवाज में जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, मैं दुनिया में इंतहाई बदजुबान और जालिम इंसान था। मैं इसी जुबान और इसी मुंह से मासूम और बेगुनाह लोगों पर तोहमतें लगाता था, उन्हें गालियां देता था और उनका दिल दुखाता था। इसी वजह से मेरी इस जुबान को जहन्नम की आग ने अपनी लपेट में ले रखा है और ये जो मेरी शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, इसका सबब ये है कि मैं दुनिया में बदकारी, जिना और अयाशी का रस्या था। मैं इस शर्मगाह के जरिए लोगों की बेकसूर बेटियों की इज्जतें लूटा करता था और पाक दामन औरतों की आबरू पामाल करता था। आज मरने के बाद मुझे अपने उन्हीं घनौने गुनाहों का ये अजाब भुगतना पड़ रहा है। वो हबशी जो कलमा पढ़ता हुआ उठा तो ताउस जो अब तक खौफ और हैरत के मारे सकते की हालत में खड़ा ये सब देख रहा था, फौरन आगे बढ़ा और खौफजिदा होकर कहने लगा, हजरत, ये क्या माजरा है? ये तो कोई काला कलोटा हबशी है। मेरी बीवी तो हुस्न की मलका थी, उसका रंग तो 14वीं के चांद जैसा गोरा था। मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि ये साथ वाली है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस अजाब के मारे हबशी की तरफ देखा और जलाल में आकर फरमाया कि अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चला जा। आप अलैहिस्सलाम का ये हुक्म सुनते ही वो हबशी एक बार फिर बेजान होकर जमीन पर गिरा। मट्टी दोबारा बराबर हो गई और वो हमेशा के लिए अपनी इसी तारीकी और अजाब से भरी कब्र में लौट गया। इस इबरतनाक वाक़या के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना रुखे अनवर मोड़ा और दूसरी कब्र पर अपनी तवज्जो डाली। आप अलैहिस्सलाम ने ताउस की बताई हुई उस साथ वाली कब्र पर अपना असा मुबारक रखा और पूरे जलाले इलाही के साथ बुलंद आवाज में फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। ये कलमात ज़ुबान मुबारक से निकलने की देर थी कि जमीन एक बार फिर लर्ज उठी और दूसरी कब्र भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। ताउस की आंखें उम्मीद और इश्तियाक से फट गईं। वो दीवानावार उस मट्टी को हटते हुए देखने लगा। कब्र मुकम्मल तौर पर फटी और उसके अंदर से एक औरत नमूदार हुई। वो अपने सर और चेहरे पर लगी कब्र की मट्टी और धूल को झाड़ते हुए अपने लंबे बालों को संभालती हुई कब्र से बाहर निकल आई। उसका वही पुराना हुस्नो जुमाल था, वही दिलकशी थी जिस पर ताउस मर मिटा था। लेकिन एक अजब और हैरान कुन बात ये थी कि उस औरत ने कब्र से निकलते ही कलमा नहीं पढ़ा। यहाँ तक कि अल्लाह के इतने बड़े नबी और उस अजीम मोजज़े को अपनी आंखों से देखने के बावजूद उसके दिल पर कोई असर न हुआ और उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी कलमा तौहीद जुबान पर जारी नहीं किया। ताउस तो जैसे अपनी सुध बुध ही खो बैठा। वो अपनी मुर्दा बीवी को जीते जी अपने सामने देखकर खुशी से दीवाना हो गया।
اور ناچنے جھومنے لگا۔ اس نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور انتہائی والہانہ انداز میں کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، بے شک یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں سالوں سے تڑپ رہا تھا، اور اس عورت کی ناگہانی جدائی نے مجھے جیتے جی مٹی میں ملا کر چکنا چور کر دیا تھا۔ آپ نے میری اجڑی ہوئی دنیا دوبارہ بسا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شوہر کی بے پناہ خوشی اور دیوانگی کو دیکھا تو شفقت سے فرمایا کہ جا، اللہ نے تیری فریاد سن لی، اب اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا۔ طاؤس اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے قبرستان سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ دونوں بستی کی طرف جانے والے ایک طویل اور ویران راستے پر چل پڑے۔ طاؤس پچھلے کئی سالوں سے دن رات رو رو کر نڈال ہو چکا تھا۔ اس نے ایک طویل عرصے سے سکون کا ایک سانس بھی نہیں لیا تھا اور نہ ہی کبھی چین سے سویا تھا۔ اب جب کہ اس کی محبوب بیوی اس کے ساتھ تھی اور اس کا دل ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہو چکا تھا، تو تھکن کے مارے اس کے جسم کا جوڑ جوڑ ٹوٹنے لگا۔ پگ ڈنڈیوں پر چلتے چلتے اچانک اس پر نیند کا ایک شدید اور بے پناہ غلبہ طاری ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور قدم لڑکھڑانے لگے۔ جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں؟ میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب طاؤس اپنی اس محبوب شریک حیات کی گود میں سر رکھے گہری نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا، اور وہ عورت پاس ہی بیٹھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں وہاں سے ایک شہزادہ اپنے قیمتی گھوڑے پر سوار گزر رہا تھا، جس کا سراپائے حسن و جمال کی ایک الگ ہی تصویر تھی۔ وہ شہزادہ اتنا وجیح اور خوش لباس تھا کہ دور سے ہی اس کی شان و شوکت اور شاہانہ روب عیاں تھا۔ جب اس عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو اس کے دل میں ایک فطور سا پیدا ہوا، اور وہ پہلی ہی نظر میں اس کی مقناطیسی شخصیت پر فدا ہو گئی۔ شہزادے نے جب اپنی نظریں گھما کر اس عورت کو دیکھا تو وہ بھی اس کے حسن لاجواب پر فریفتہ ہو گیا۔ دونوں کے درمیان نظروں ہی نظروں میں ایک خاموش مگر پرشور مکالمہ ہوا، جیسے کسی پرانی شناسائی کی تجدید ہو رہی ہو۔ اس عورت نے بغیر ہچکچاہٹ کے بڑے شفقانہ انداز میں اپنے شوہر طاؤس کا سر اپنی گود میں اٹھا کر زمین کی سخت مٹی پر پٹک دیا، اور خود بجلی کی سی پھرتی سے اٹھ کر اس شہزادے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے نہایت بے شرمی سے شہزادے کے ساتھ اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اب اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی اور اپنی بقیہ زندگی اسی شاہی محل میں گزارنے کی متمنی تھی۔ شہزادے نے مسکرا کر اسے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا اور اسے اپنی ملکیت بنا کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر جب طاؤس کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے سر کے نیچے زمین کی تپتی مٹی اور اپنے پہلو میں خالی جگہ دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی دنیا ایک بار پھر اجڑ گئی تھی۔ اس نے چاروں طرف اپنی محبوبہ کو ڈھونڈا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ پریشانی اور اضطراب کی اس دلدل میں دوبارہ جا گرا جس سے نکلنے کی دعا وہ برسوں سے مانگ رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور آخر کار اس شہزادے کے محل کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو شہزادے کے پہلو میں کھڑے دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ چلایا، تو میری بیوی ہے، میرے ساتھ زندگی کا وعدہ کر چکی ہے، پھر تو یہاں اس غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ شہزادے نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ طاؤس کو حقارت سے دیکھا اور کڑکدار لہجے میں کہا، اے احمق انسان، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ میری کنیز ہے، میری لونڈی ہے، اسے تو میں نے بازار سے خریدا، اس کا تجھ سے کیا واسطہ؟ شہزادے نے عورت کو اشارہ کیا، وہ خود ہی بتائے کہ وہ کون ہے۔ اس بدبخت عورت نے طاؤس کی طرف دیکھا تک نہیں اور بڑی ہی بے رخی سے کہا، میں اسے بالکل نہیں جانتی، یہ کون ہے؟ میں تو اس شہزادے کی خاص لونڈی ہوں اور اسی کے لیے مخصوص ہوں۔ تینوں کے درمیان یہ تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک قدرت کا فیصلہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ طاؤس نے آپ کو دیکھتے ہی
چیخ کر فریاد کی، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو اپنی دعا سے اسے زندہ کیا تھا، کیا یہ وہی میری بیوی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھا اور سختی سے پوچھا، اے عورت، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے، اور کیا تو واقعی اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ عورت نے اپنی بات پر اصرار کیا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دیکھتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے تیرے حکم سے زندگی عطا کی تھی، اب اسی حکم سے اسے واپس مٹی میں ملا دے۔ ابھی کلمات مکمل ہی ہوئے تھے کہ وہ زمین میں دس گئی اور ہمیشہ کے لیے موت کی وادی میں جا گری۔ اس عبرتناک انجام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں اور وہاں موجود لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہگار بن کر مرا، جب قیامت کے دن ایمان بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، فرمایا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا، کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، مگر جب اٹھی تو کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی نکلی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شفقت سے اپنا دست مبارک اس طاؤس کے لرزتے کندھے پر رکھا۔ آپ نے انتہائی درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے طاؤس، کاش کہ تو نے اپنی زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ، یہ بے پناہ جذبات اور یہ سچا عشق اس فانی انسان کی بجائے اپنے رب کریم سے کیا ہوتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو نے اس مٹی کے ڈھیر پر رونے کی بجائے سجدہ گاہوں کو عبادت کیا ہوتا۔ تو برسوں اس قبر کی خاک چھانتا رہا، اپنے آنسوؤں سے اپنی بصارت کو دھندلا دیا اور اپنی دنیا و آخرت تباہ کر دی۔ اگر یہی جنون اور یہی سوز عشق تو نے اپنے پروردگار سے کیا ہوتا تو آج تجھے وہ حسن متعلق مل چکا ہوتا جو کبھی زوال پذیر نہیں۔ تجھے وہ حسن کا بادشاہ مل جاتا جس کی ایک تجلی سے کائنات کا ذرہ ذرہ دھمک اٹھتا ہے۔ تب تجھے ایسی بے وفاؤں اور فانی حسیناؤں کی طلب ہی نہ رہتی۔ دیکھ لے بے حقیقت اور بے وفاؤں سے لگائی گئی یہ امیدیں، یہ عشق مجازی تجھے کس ہلاکت خیز گھڑے میں لے آیا۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے ایک عظیم سبق کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھ، اللہ کا قرب کسی دلیل کا محتاج نہیں، بلکہ یہ تو روح کی پکار ہے۔ ایسا ہی ایک اور شخص تھا جو ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مگن رہتا تھا، شب و روز اس کی تسبیح پڑھتا، لیکن ایک دن شیطان اس کے دل میں وسوسہ لے آیا۔ اس نے آ کر بہکایا، اے بندے، تو کب تک یہ ریاضت کرے گا؟ کیا کبھی تیرے رب نے تجھے جواب دیا؟ کیا کبھی کوئی ندا آئی؟ اگر نہیں تو یہ عبادت بے سود ہے، جا سو جا۔ شیطان کے اس زہریلے وار نے اس کے قدم ڈگمگا دیے۔ وہ مایوسی کی دلدل میں ایسا گھرا کہ اس نے مصلی ہی دور پھینک دیا اور سو گیا۔ تب عالم خواب میں ایک غیبی آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے کیسے سوچ لیا ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب تو ایک بار پوری سچائی سے یا حیو یا قیوم کی پکار بلند کرتا ہے تو دوسری بار جو خود تیرے دل سے یا حیو یا قیوم کی جو تڑپ اٹھتی ہے وہی تو ہمارا جواب ہے۔ غیبی آواز نے مزید کہا، اے میرے بندے، تیرے ایک بار پکارنے پر ہم تیرے قلب میں ایسی روحانی لذت، ایسا سکون اور ایمان کی ایسی چاشنی ڈال دیتے ہیں کہ وہ لذت ہی اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ ہم تیرے قریب ہیں۔ تیرے اندر کا وہ اضطراب اور وہ ذکر کی تڑپ ہی ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو اپنے حقیقی عشق سے معمور فرمائے اور ہمیں راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر یہ اصلاحی اور سبق آموز کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی میں بھی ہدایت کی شمع روشن ہو سکے۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز
اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے YouTube چینل کے سبسکرائب بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔